نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی دوستی لگائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ بس بے شک اللہ کا لشکر وہی غالب ہونے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 8واں رکوع آیت نمبر 55 اور 56 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل اہل ایمان کو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی لگانے سے منع فرمایا اس رکوع کے شروع میں آپ دیکھیں آیت نمبر 51 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، تمہارے نہیں، ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ یعنی بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ آج کے سبق میں بتایا پھر کون ہے ہمارے دوست، فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست تو اللہ ہے، سبحان اللہ۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ دوست بھی ہے، کارساز بھی ہے، کام بنانے والا۔ دوست ہوتا ہی وہ ہے جو دوست کے کام آئے۔ اور اللہ ولی الذین آمنوا، جب تم اللہ کی عبادت میں مخلص ہو جاؤ گے پھر اللہ بھی بڑی غیرتوں والی ذات ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی دوست کسی دوست کے ساتھ دوستی لگا لے تو وہ بھی اس کے لیے بڑی قربانیاں دے دیتا ہے، اور جو رب کے ساتھ دوستی لگائے پھر اللہ اس کے کام کیوں نہیں بنائے گا، سبحان اللہ۔ تو ولی کا معنی کارساز، کام بنانے والا، ولی کا معنی دوست، دوست کا معنی دو دست کہتے ہیں نا ہاتھ کو، اور دو ہاتھ آپس میں ملتے ہیں تو اصل میں یہ لفظ تھا دو دست، یعنی دو ہاتھ ایک ہو گئے، ایسے آپس میں تعلق بن گیا کہ دو مل گئے۔ تو ایسے ہی دوست دوسرے کا کام بنانے والا، ہاتھ بٹانے والا۔ تو فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست تو اللہ ہے، وہ تمہارے کام بنائے گا، اس پر یقین تو رکھو۔ اور اس نے اپنے دوستوں کے کام بنا کر دکھایا بھی، دکھایا کہ نہیں دکھایا، کیسے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی مدد کی، اور ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کیسے حفاظت فرمائی، سبحان اللہ۔
لوگوں نے آگ تیار کی، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور ادھر اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا ہے، اور اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام بھی آ کر سوال کرتے ہیں کوئی حاجت ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، لیکن جس نے دوستی اللہ کے ساتھ لگائی ہو وہ کہتے ہیں نہ جبرائیل تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ جس کے ساتھ دوستی لگائی ہے وہ کوئی ایسا نعوذ باللہ کمزور نہیں ہے کہ پھر اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا رب کافی ہے۔ پھر رب نے پھر دوستی ایسے نبھائی، قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہم نے اس آگ کو اپنے خلیل کے لیے گلزار بنا دیا۔ انما ولیکم اللہ، رب کے ساتھ دوستی لگا کر کے تو دیکھو نا، دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سبحان اللہ، اس نے اپنے دوستوں کی حفاظت کی ہے، چھری کے نیچے اسماعیل کی حفاظت کی ہے اس نے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں، اللہ نے کہا نہ اس کو کاٹنا نہیں ہے، حالانکہ چھری کا تو کام ہی کاٹنا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے دوست کی حفاظت کی ہے۔ اسی طرح بحر کلزم کے کنارے پر موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے دریا کی موجیں ہیں، نہ ادھر جانے کا راستہ ہے اور نہ ادھر جانے کا راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اضرب بعصاک البحر، دریا پر سمندر پر اپنی لاٹھی تو مار میرے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ماری، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، بہتا ہوا دریا ایسے پھٹ گیا جیسے بالکل پتھر کا بنا ہوا ہے، کچھ ادھر ہو گیا کچھ ادھر ہو گیا، ہر گروہ کے لیے اللہ نے راستے بنائے۔ اللہ اپنے دوستوں کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ اپنے دوستوں کو یوں نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے وہیں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے سمندر کو چیر کر راستے بنا دیے۔ اللہ نے ہر اپنے ولی کی مدد کی ہے۔ کان فی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، صالح علیہ السلام کا دور آیا، 9 بندے اور 9 غنڈے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا ہم صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس کر ان کو ماریں گے، رات کے وقت حملہ کریں گے اور قتل کر کے آ جائیں گے، صبح کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلی، او جی یہ کس نے قتل کر دیا، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں چلا۔ ہم جناب صبح شریف بن جائیں گے اور پھر جناب صالح علیہ السلام کے لواحقین کے ساتھ مل کر روئیں گے کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں یہ کس نے کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے اچھا تم میرے دوست کے بارے میں یہ پروگرام بنا رہے ہو، صالح علیہ السلام گھر میں سوئے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے بارے میں کیا پروگرام بن رہا ہے، لیکن اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان غنڈوں کو اللہ نے زمین میں دھنسایا، اور وہ تو کہہ رہے تھے صبح ہم کہیں گے یہ صالح کو کس نے قتل کر دیا، صبح نقشہ یہ بن گیا تو لوگ ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ وہ کدھر گئے۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کوئی اپنے بندوں کو یوں تو نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھندا تیار کیا گیا کہ ان کو سولی پہ لٹکانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو قتل کر سکے نہ سولی پہ چڑھا سکے، ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ عیسیٰ کو اللہ نے اپنی جانب اٹھا لیا۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، شرط ہے کہ اس کی ذات پر یقین تو رکھے، اس کی ذات پر، اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، سب کچھ، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ۔ اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، اس کے حکم کے بغیر مجھے ایک قطرہ بھر بھی نفع کوئی نہیں دے سکتا۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ، صرف اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیسے کی؟ ہجرت کی رات ہے، لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہوئی ہیں، وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ ادھر ابو جہل کی پارٹی اکٹھا ہو کے مشورہ کر رہی ہے،
آپ کے قتل کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ادھر قتل کا پروگرام ہے، اللہ کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، میرے پاک پیغمبر اگر میں اللہ تعالیٰ تجھے بچانا چاہوں تو یہ کیا بگاڑ سکتے ہیں تیرا؟ سبحان اللہ۔ بھائی اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کرے، کوئی کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اب وہ تلواریں لے کر کھڑے ہوئی ہیں، اللہ نے کہا میرے محبوب تو ان کے بیچ میں سے نا نکل کر چلا جا۔ اب سامنے تلواریں لے کر کھڑے ہیں، کہا ان کے درمیان سے، اللہ چاہتا تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا تھا ایسے اوپر اٹھا لیتا، لیکن فرمایا نہیں، یہاں درمیان سے نکل جا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گئے اور ان کو دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا، اللہ نے ایسے حفاظت فرما لی۔ تو جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا تھا نا، موسیٰ تو اور ہارون دونوں بھائی جاؤ فرعون کے دربار میں، اور آپ کے علم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے چھپ کر تو مصر چھوڑ کر چلے گئے تھے مدین، اب چلو مصر تو واپس آئے لیکن سیدھا فرعون کے دربار میں جائیں جس سے خطرہ ہے، سیدھا اللہ نے حکم دیا کہ اس کے دربار میں چلے جاؤ۔ اب تو بظاہر تو یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی نا، عقل تو یہاں پہ چیختا ہے کہ جناب ایسا نہیں کرنا چاہیے، فرعون سے تو چھپ کے رہنا چاہیے، وہ تو جناب قتل کا آرڈر دے چکا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تم سیدھا اس کے دربار میں چلے جاؤ، اب میرے وارنٹ گرفتاری ہوں اور جناب مجھے کوئی کہے کہ تم سیدھے جناب تھانے چلے جاؤ، تو میں تو کہوں گا یار جی میں تو پہلے مسئلہ بھرا ہوا ہے اور سیدھا وہاں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام بالکل یہی کہا، تم سیدھے فرعون کے محل میں چلے جاؤ، سیدھے اس کے دربار میں۔ یا اللہ، اس نے تو میرے قتل کا آرڈر دیا ہوا ہے، اخاف ان یقتلون، اب میں جب خود اس کے پاس چلا جاؤں گا تو وہ کہے گا چلو جی شکر ہے آ گیا، اسی کو تو پکڑنا تھا، اسی کو تو قتل کرنا تھا۔ اللہ نے فرمایا قال کلا، موسیٰ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تم چلے جاؤ، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر کچھ کیا موسیٰ علیہ السلام کا؟ کچھ بگاڑ سکا؟ کچھ بھی نہ بگاڑ سکا نا۔ تو خلاصہ کیا نکلا ان سارے واقعات کا؟ رب کہتا ہے بھروسہ رکھو تو میری ذات پر، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر مخلوق میں اگر کوئی ہے تو ورسولہ، پھر اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے لیے خیرخواہی کرنے والا ہے، جو تمہارے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونے والا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سردیوں کی راتیں مک جاتی تھی، تھک جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا ختم نہیں ہوتا تھا، اور آپ روتے اور ایسے آپ کے سینے اتھر سے آوازیں آتی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں آتی تھی۔ اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ ارشاد پڑھا جو قرآن میں ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، جو میری اتباع کرے وہ تو مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے پھر تو بخشنے والا ہے۔ یہ پڑھا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی آیت پڑھی، ان کی دعا پڑھی جو آیت میں موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، پھر تو بخشنے والا غالب ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ کہا اور پھر آپ نے فرمایا یا رب امتی، یا رب امتی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی امت کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام وہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ زاروں قطار رونا شروع ہو گئے، اپنی امت کا نام لیا اور پھر آپ زاروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ دھرتی پہ اور میرا محمد رو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ میرے محبوب سے پوچھو ما یبکی کا، کیوں رو رہے ہو؟ حالانکہ اللہ تو جانتا تھا، جا جبرائیل تو پوچھ کے آ میرے محمد سے، تاکہ اس کو تسلی ہو کہ رب کی طرف سے پیغام آیا ہے، تو پوچھ کہ اللہ کہتے ہیں ما یبکی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب تم کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں تو اپنی امت کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اچھا میرے محبوب، اللہ کہتے ہیں میرے محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے،
آپ کو خوش کر دیں گے آپ کی امت. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو راضی کریں گے، ہم آپ کو خوش کریں گے. سبحان اللہ. فرمایا دوستی لگاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ. جو ایسا دوست تمہیں کہاں سے ملے گا؟ تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا دوست، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ تمہارے لیے دعائیں نہیں کرتے، لیکن تمہارا نبی تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے. سبحان اللہ. قربانی کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے خریدے، ایک کو ذبح کیا، یہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، دوسرے کو ذبح کیا، یہ میری امت کی طرف سے ہے. فرمایا کل میری امت میں غریب لوگ بھی آئیں گے جن کے پاس قربانی کا جانور خریدنے کے پیسے نہیں ہوں گے، تو آج ان کا نبی ان کی طرف سے قربانی کر کے جا رہا ہے. سبحان اللہ. فرمایا دوستی لگاؤ تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ. امت کی خاطر آنسو بہانے والا اور امت کے لیے اتنی ہرس کرنے والا رمضان کا موقع ہو، ہم جیسے گناہ گاروں کا دل کرتا ہے یار 2 رکعت فالتو بندہ پڑھ لے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحابہ کرام جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز پڑھائی، چوتھے دن صحابہ جمع ہوئی، نبی پاک کوئی نہ آئے. اب صحابہ کرام کی بھی خواہش، یار یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں اور سبحان اللہ ہم پڑھیں. اور جب نبی پاک کی کتنا شوق ہوتا ہوگا، لیکن آپ نہ تشریف لائے. پوچھا یا رسول اللہ آپ نہیں آئے؟ فرمایا مجھے ڈر تھا کہیں یہ اللہ تعالیٰ فرض ہی نہ کر دیں، تمہارا شوق میں نے دیکھا تو فرض ہو گئی تو پھر ساری امت کے لیے فرض ہو جائے گی، اور پھر لوگوں کے لیے بڑا ایسا نہ ہو کہ پہلے 5 فرض نہیں پڑھتے اوپر تراویح بھی فرض ہو جائے تو پھر مسئلہ زیادہ نہ مشکل ہو جائے ان کے لیے. امت کی مشکل کو دیکھا تو پھر میں نے نہیں پڑھی. امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا، امت کے لیے آسانی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اگر ترجمہ سمجھ آیا تو ان الفاظ میں جو لذت ہے نا وہ ترجمے میں نہیں ہوگی. فرماتے ہیں وہ رسول آیا، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو تو وہ رسول خود مشقت میں پڑ جاتا ہے، اسے یہ بڑا گران گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا. حریص علیکم، تمہارے اوپر بڑی ہرس کرنے والا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے بڑی شفقت کرنے والا مہربان ہے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا رسول کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جو حج کے لیے گئے انہیں پتہ ہے، اللہ ہم سب کو پھر حج کے لیے لے جائے. جب آپ عرفات سے واپس پلٹیں گے نا مزدلفہ، عرفات کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ 9 کو آپ عرفات رہیں گے اور وہاں سے شام کو آپ پلٹیں گے مزدلفہ، یعنی 9 اور 10 کی درمیانی رات وہ آپ نے مزدلفہ کھلے آسمان کے نیچے گزارنی ہے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ مغرب عشاء دونوں آ کے مزدلفہ میں پڑھنی ہے. اچھا، اب وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ پیدل آتے تھے، اور اگر آج کل گاڑیوں میں پھر بھی بڑا رش ہوتا ہے، بلکہ وہ رات کو دیر سے پہنچتے ہیں مزدلفہ، کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے نکلتے ہیں. اب کوئی پیدل آ رہا ہے، کوئی گاڑیوں میں آ رہا ہے رش مش میں، اس وقت تو زیادہ پیدل ہی آتے تھے. اچھا، اب جب آپ رات کو مزدلفہ پہنچے بڑی تاخیر سے ہیں، چل کے آئے عرفات سے، صبح سویرے آپ نے اٹھ کر منا میں جانا ہے، کنکریاں بھی مارنی ہیں، پھر کنکریاں مار کر پھر آپ نے طواف بھی کرنا ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں، پھر واپس پھر منا میں آنا ہے. یہ بڑا لمبا ایک سفر بن جاتا ہے. اب رات آپ نے مزدلفہ میں گزارنی ہے. یہ وہ رات ہے جس رات تہجد پڑھنا سنت نہیں ہے. اس رات تہجد پڑھنا سنت نہیں ہے. باقی ہر روز جناب تہجد پڑھو، اتنی سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، کتنی عظیم عبادت ہے. اس رات سنت کیوں نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو اٹھتے تہجد پڑھتے. اس رات آپ نے کہا میرا امتی بیچارہ عرفات سے آئے گا، صبح پھر اس نے جناب منا جانا ہے، کنکریاں مارنی ہیں، پھر طواف کے لیے بھی جانا ہے، پھر وہاں طواف کے چکر ہے، پھر واپس بھی آنا ہے، یہ تھک جائے گا. اب رات ہو اگر اس کا نبی تہجد پڑھے گا نا تو وہ بھی نبی پاک کی اتباع کے شوق میں اٹھے گا کہ میں بھی پڑھوں، تو اس کے لیے بڑی مشقت ہوگی. چل آج اس کا نبی سو جائے تاکہ وہ بھی سو جائے. سبحان اللہ. اس دن سونا سنت ہے، اس رات سونا سنت ہے. سبحان اللہ. جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کی اتنی شفقت ہے،
جس نبی کے دل میں امت کے لیے اتنا جناب محبت ہے اور اتنی حرص کرنے والا اور امت کے لیے آسانیاں ڈھونڈنے والا، فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست اللہ ہے، تمہارا دوست رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امتی اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کرے گا تو پھر کس کے ساتھ وفا کرے گا؟ امتی اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی نہیں کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نہیں کرے گا تو پھر کس سے کرے گا؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان اور ساری کائنات سے بڑھ کر نہ کرے۔ تو سب سے زیادہ محبوب امت مخلوق میں ہے تو کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نمبر 3 والذین آمنوا، ایمان والے، ایمان والوں کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ یہودیوں کے ساتھ کیوں لگاتے ہو؟ کسی کافر کے ساتھ دوستی کیوں لگاتے ہو؟ والذین آمنوا، تمہارے دوست کون ہونے چاہیے؟ ایمان والے ہونے چاہیے۔ اچھا، پھر اللہ اور رسول کی بات تو مکمل کی، بھائی اللہ تمہارا دوست ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب ایمان والوں کی بات آئی نا، ساتھ آگے اللہ نے کچھ صفتیں بتائی۔ اللہ کو پتہ تھا کہ بعض ایمان والے بھی جو ہے نا وہ ڈنڈی ماریں گے۔ آگے فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ایمان والے وہ جو نمازی پرہیزگار ہو۔ سمجھ، ایمان والا تو وہ بھی ہے نا کہ جناب جو نماز کی طرف رخی کوئی نہیں کرتا، سمجھ آئی؟ وہ تو بعض دفعہ جو دعوے میں تو بہت بڑا ایمان والا ہے نا جی، وہ جی نہ کہ نماز پہنے، الٹا جناب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ایک خود نماز نہ پڑھنی، دوسرا نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑانا، پڑھو کہ تسی پڑھو، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ میرا مقام تو بہت آگے ہے نا، مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، تسی پڑھو آکھے، کرو کہ ٹھڈے پانی نہ وضو تے پڑھو نماز تے رکھو روزے، ساڑی تے منزل بہت اونچی ہے۔ شیطان اس نے ایسا پٹی پہ چڑھایا کہ جناب تجھے نماز کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیمار ہیں، ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پہ ہے، دوسرا ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پہ ہے، آپ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور مسجد کی طرف جا رہے ہیں، پاؤں اٹھا نہیں سکتے، پاؤں کھسٹ رہے ہیں زمین پر، امت کو درس نہیں آ، اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑنی، اس حال میں نماز اللہ کے نبی کو معاف نہیں ہے، اور کون بھائی کا لال ہے جس کو نماز معاف ہو گئی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ آ رہے تھے، اوپر سے جناب ایک رات کا وقت تھا، کوئی چمک دکھائی دی اور چمک میں آواز آئی، میرے بندے تو بڑی عبادتاں کر لیاں، خوب عبادتیں تو نے کر لی، آج تو بات تینوں چھٹی ہے، تو بے شک نماز نہ پڑھ، بس میں تینوں معاف کر دیتا۔ یعنی ایسے شیطان بڑا حرامی ہے نا، اوپر سے ایسے جناب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، ایسے شو کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا لا حول ولا قوت الا باللہ، او بے ایمانہ، اللہ نے اپنے نبی کو چھٹی نہیں دی، مجھے چھٹی دے رہا ہے، میں کہاں اور نبی پاک کہاں؟ ان کو اللہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے پیغمبر اس وقت تک عبادت کر جب تک موت نہ آ جائے، تو موت تک اللہ نے اپنے نبی کو چھٹی نہیں دی، مجھے چھٹی مل گئی، میں کیا، میں کس بات کی مولم؟ لا حول ولا، بے ایمانہ بڑا گمراہ کرتا ہے۔ نیچے آ گیا عبد القادر جیلانی، میں بڑا تیر ماریا سی، لیکن تو چونکہ علم والا ہے نا، بچ گیا، تیرے علم بچا لیا۔ بے ایمانہ دوسرا تیر مار رہا ہے، وہ علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا، علم کہاں بچانے والا۔ تو نماز کی چھٹی نہیں، دوست بنانا ہے تو اس ایمان والے کو بنانا جو نمازی بھی ہو، جو کیا ہو، اس کو دوست ہرگز نہیں بنانا۔ محفل لگی ہوئی ہے، اذان ہو رہی ہے، اور چھوڑ ذرا پڑھ لے سا، کہتے ہیں نا دوست کہتے ہیں، اب جیسے 4 دوست کہیں گے چھوڑ ذرا بعد میں پڑھ لیں گے، 5واں کہتا ہے ٹھیک ہے ذرا پھر بعد ہی پڑھ لے سا، بعد میں نہ یہ پڑھتا ہے نہ وہ پڑھتا ہے۔ تو فرمایا دوستی لگاؤ نمازی بندے کے ساتھ، دوستی ہو نمازی، کیونکہ جیسی مجلس ویسی خصلت۔ تو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، بات تو لطیفی کی آئی ہے لیکن جیسی مجلس ویسی خصلت۔ کل پرسوں جو
فیس بک استعمال کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا ہمارا ایک پٹھان بھائی نعرہ مار رہا تھا پی ڈی ایم کے جلسے سنے نا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نعرہ لگایا تو مریم نواز کا نعرہ لگایا تو زبان پہ مولانا جو چڑھا ہوا تھا اس نے کہا مولانا مریم نواز صاحب مولانا مریم نواز صاحب بھائی جیسی مجلس ویسی خاصے مولانا کے ساتھ آئی تو وہ بھی مولانا بن گئی سمجھ آئی نمازیوں کے ساتھ ہو تو پھر نمازی تو دوستی جیسی ہوگی نا ویسے اثرات تو ہوں گے نا جی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ نمازی بندے کے ساتھ دوستی. اچھا ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ دوست ہے. کنجوس مکھی چوس جو اللہ کے نام پہ بھی نہ دے ایسا دوست ہوگا تو تجھے بخل ہی سکھائے گا نا. وہ تجھے یہی کہے گا کہ نا اللہ کے نام پہ کچھ نہیں دینا, فرض زکوٰۃ بھی پھر تو نہ دے گا. تو دوست وہ ہو جو اللہ کے حق بھی جانتا ہو, اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا بھی جانتا ہو. وہم راکعون رکوع کرنے والا. نمازی تو کئی ہوتے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے, بعد میں نہیں, جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. راکعون یعنی ورکعوا مع الراکعین, جماعت کے ساتھ پڑھنے والے. یا رکوع کا معنی جھکنے والا بھی ہوتا ہے, اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے والا دوست ہو, اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے والا دوست ہو. ایسا دوست ملے تو اس کے ساتھ دوستی لگاؤ, اور ایسے دوست کے ساتھ کبھی دوستی نہ لگاؤ جو تمہیں اللہ سے دور کر دے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, صحبت صالح تورا صالح کند, صحبت طالح تورا طالع کند. اچھی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور بری صحبت تجھے کیا کر دے گی, برا بنا دے گی. مجلس کے بڑے آثار ہوتے ہیں, اس لیے فرمایا ومن یتول اللہ ورسولہ, جو دوستی کرے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, والذین آمنوا اور ایمان والوں کے ساتھ, فإن حزب اللہ هم الغالبون, تو یہ بن جائے گا اللہ کا لشکر. سبحان اللہ, یہ ہو جائے گا اللہ کا, یہ اللہ والے ہو جائیں گے جی. اللہ والوں کے کوئی اسپیشل ڈیزائن نہیں ہوتے کہ جناب وہ لمبے لمبے جناب بال ہوں اور جناب عجیب و غریب قسم کے کپڑے ہوں, کچھ پھٹے ہوئی ہوں, کچھ جناب رنگ برنگے ہوں, اور پھر جناب ایٹی موٹے موٹے تسبیح کے دانے ہوں, تو پھر جناب ڈیزائن کے والا اللہ والا بنتا ہے. نہیں, فرمایا یہ ہے اللہ والا جس نے اللہ کو دوست بنایا, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی, بس یہ اللہ والا بن گیا نا جی. فرمایا فإن حزب اللہ, یہ بن گیا حزب اللہ, اللہ کا لشکر. اور پھر هم الغالبون, یہی غالب آنے والے ہیں. پھر اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں جی. انما ولیکم اللہ ورسولہ, بے شک تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, اور وہ لوگ جو ایمان لائے جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو. وہم راکعون, اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ, اور جو کوئی دوستی کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, والذین آمنوا اور ایمان والوں کے ساتھ, فإن حزب اللہ هم الغالبون, بس بے شک اللہ کا لشکر ہی وہ غالب آنے والے ہیں.